حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ، ان کی اماں نے نا حضور سے بڑا پیار کیا۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی پاک نے پرورش پائی۔ ان کی والدہ حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد حضور سے بڑا پیار کرتی۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور بڑا روئے جس دن حضرت فاطمہ نے مدینے میں انتقال فرمایا۔ فاطمہ بنت اسد جناب علی کی والدہ فرماتے ہیں جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئی تو حضور رونے لگے۔ فرمایا وہ علی کی نہیں، وہ تو میری ماں تھی، میری اماں تھی۔ امام ابو نعیم نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میری اماں کو غسل دینے لگو نا، کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں، حضور کیا کرنا ہے؟ نبی پاک اندر گئے، جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دی۔ فرمایا چٹے رنگ کا سفید رنگ کا کفن نہ دینا، میرا کرتا پہناؤ میری اماں کو۔ حضور نے کفن دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھ لیا نا تو نبی پاک فرمانے لگے قبر صحیح بنائی ہے تم نے؟ حضور صحیح بنائی ہے۔ فرمایا نہیں لگتا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے میرے نبی قبر میں اتر گئے، میری آنکھیں برس پڑی۔ میں نے کہا علی کی اماں رب تجھ سے کیا حساب لے گا، ساری رحمتیں تو پہلی تیری قبر میں آ گئی۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ نبی پاک قبر میں لیٹے پھر بیٹھے، فرمایا صحیح ہے قبر۔ پھر میرے نبی پاک نے دفن کیا ان کو، پھر دیر تک دعا کرتے رہے اور رو کے فرمانے لگے اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی قبر روشن کر دے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مرے، آج میرا دل کرتا تھا کاش میری مر جاتی، یہ فضیلت میری اماں کو نصیب ہوتی۔ سیدنا ابو ذر فرماتے جب حضور رخصت ہونے لگے تو میں قریب گیا، میں نے کہا حبیبہ ذرا یہ رنگ مجھے بھی سمجھائیں۔ تو حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا ہے کہ جب میرا کرتا فاطمہ بنت اسد کو پہنایا جائے گا تو اس کے توسل سے اللہ انہیں جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ اور قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ جب میں قبر میں اترا ہوں تو اب میری اماں کی قبر تنگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ میری برکت سے کشادگی عطا فرما دے گا۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ اور میاں صاحب تو تڑپ اٹھے، کہنے لگے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے۔ چلو زندگی میں بھی دعا رہی، زندگی میں بھی دعا رہی کہ تو آئے، میں کو جیتے میرا دل بر سونا کیوں کر اس نو بھاواں، وہ ویڑے میرے وڑدا نہ ہی میں پئی لکھ وسیلے پاواں۔ میں نے زندگی میں بھی کہا وہ نہیں آیا، کی سی جے درد بن کے آ جاندو، وہ نہیں آیا۔ میاں صاحب کہتے ہیں میری قبر میں بھی یہ دعا رہی، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ تو آ تو صحیح میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹ گئے۔ او بھائی یہ وسیلہ اتنا پیارا، یہ وسیلہ حضرت ابو ذر فرماتے دل کرتا تھا یہاں میری اماں ہوتی، اتنی کرم نوازیاں، اتنی بندہ نوازیاں، اتنی رحمتیں۔ حضور نے خود حضرت زینب نبی پاک کی صاحبزادی بڑی بیٹی کا وصال ہوا، حضور اس دن بھی بڑا روئے اور فرمایا جب میری بیٹی کو غسل دے لو تو پہلے مجھے بتانا، کفن نہ دینا۔ صحابہ کہتے ہیں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بی بی صاحبہ کو غسل دے لیا کیا کرنا ہے؟ تو حضور نے اس دن بھی کرتا اتار کے دیا، فرمایا میری قمیض میں میری۔ او بھائی یہ وسیلہ نہیں، یہ تجھے وسیلہ۔ ایک صحابی حضرت ابو معذورہ، شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے، اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے۔ لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے قبر میں لے کے جانے، قبر میں۔ کہا کیوں؟ فرمایا ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تھا، حضور نے دست مبارک رکھا تھا، میں ساتھ للاحت میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ عبداللہ بن عتیق صحابی ہیں، حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا، انعام دیے،
इंतकाल का वक्त आया तो बच्चों को बुलाया, कहने लगे ये एक डंडा है, ऐसा है, जब मरूं तो मेरी कब्र में रखना। कहा अब्बा जी सुना नहीं कभी किसी ने डंडा कब्र में रखा हो, ऐसा आपकी कब्र में क्यों रखे? फरमाया बेटा तुम्हें पता नहीं, ये मामूली ने, ये वो है जो मेरे रसूल ने मुझे दिया था, ये मेरी कब्र में रीते मेरे अब पीरा जे कर पावे फेरा, कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कन सा तेरा, पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्त। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मर जाऊं तो हुजूर के मुंह मुबारक मेरी जुबान के नीचे रख देना। हजरत अमीर माविया फरमाते हैं मेरे पास हुजूर के नाखून है, जब मैं मरूं तो मेरे कफन में रख देना। मेरे आला हजरत फरमाते हैं हमारे पास कोई शय नहीं, कोई शय नहीं, ना हमारे पास हुजूर के बाल मुबारक, हम कम नसीबों के पास, हम गरीबों के पास ना मुंह मुबारक, तो हुजूर आपके पास क्या है? फरमाने लगे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। कहने लगे कलेजा फाड़ के देखो अंदर दिल पे मैंने नबी का नाम जो लिखा हुआ है, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। हमने अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हुजूर का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला जो है, इस मौजू पर ही बोलते जाने को दिल कर रहा है, लेकिन इस उन्वान को खत्म भी करना है। एक है हुजूर का वसीला, एक है औलिया का वसीला। ये बात भी 2-4 मिनट में समझ लें। सही बुखारी मुस्लिम में मेरे नबी पाक ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं लोग जिहाद करने जाएंगे, एक जमाना आएगा मेरे बाद लोग जिहाद करेंगे, पूछा जाएगा तुम में कोई सियाबी है? कहा जाएगा है, तो नबी पाक फरमाते हैं सियाबी की वजह से अल्लाह फतह अता फरमा देगा। गोया वली का वसीला देना। हुजूर फरमाते हैं फिर लोग जिहाद करने जाएंगे तो पूछा जाएगा मुसलमानों से तुम में कोई सियाबी है? कहेंगे कोई नहीं। कहा कोई ताबी हो सियाबी को देखने वाला? कहा जाएगा एक है। तो फरमाया उस ताबी की बरकत से अल्लाह फतह अता फरमा देगा। नबी पाक फरमाते हैं बुखारी मुस्लिम के लफ्ज है, फिर पूछा जाएगा लोग जिहाद करने जाएंगे कोई सियाबी है? कोई नहीं। कोई ताबी हो? कोई नहीं। कोई सियाबी को देखने वाले को देखने वाला तबा ताबी हो? एक तबा ताबी है। तो नबी पाक फरमाते हैं उसकी बरकत से ही अल्लाह फतह अता फरमा देगा। मिशकात में बुखारी में मौजूद है, नबी पाक फरमाते हैं ये जो अल्लाह तुम पे बारिशें बरसाता है, तुम्हें रिस्क देता है, ये तुम्हारे ज़ईफ लोगों के वसीले से अल्लाह देता है, ये कमज़ोरों के वसीले से देता है। मिशकात में लफ्ज़ है, नबी पाक ने फरमाया 40 अब्दाल मुल्क के शाम में होते हैं, जो अजाब तुमसे दूर रहता है उनकी वजह से रहता है, जो तुम पर बारिशें बरसती हैं उनकी वजह से बरसती हैं। वो कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। शेख सादी फरमाया करते थे मेरी जिंदगी में जितनी बलाएं टली हैं मेरे शेख के वसीले से टली हैं, मैं उसकी छतरी के नीचे रहता हूं, करम मुझ पे बरसता रहता है। इतनी हदीसें सुना के एक वाकया सुनाना तो बनता है कि नहीं बुजुर्गों का। मैं चूंकि जब अकीदे का मौजू होता है तो मैं नीचे नहीं उतरता, मैं कुरान और सुन्नत के ऐन बीच रहता हूं। एक बात, मुरीद हो गया महमूद गजनवी हजरत अबुल हसन खरकानी का, बैत हो गया, आने जाने लगा। एक दिन कहने लगा हुजूर कोई तोहफा ही दे दे, तो हजरत ने कुर्ता उतार के दिया, कुर्ता दिया। ये किसी के पास हो तो बड़ी नेमत होती है, किसी बुजुर्ग का कोई तबर्रुक, कुर्ता दिया। फरमाया जब बहुत ज्यादा को मसला बन जाए तो कुर्ता सामने रख के दुआ करना, अल्लाह तुझे फतह देगा। महमूद सोमनाथ के मंदिर तोड़ रहा था, 2, 4, 5 दफा हमला किया, फतह नहीं होती। अपने शेख का जुब्बा रखा है, अल्लाह इसकी बरकत से ही फतह दे दे। कहता मैंने जुब्बा रख के दुआ मांगी, अगले दिन हमला किया तो अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। महमूद कहता फतह हो गई, मैं रात को सोया, हजरत अबुल हसन खरकानी ख्वाब में मिले और बाबा जी को मैंने देखा तो चेहरे पे जलाल है। मैंने कहा हुजूर आप नाराज है? कहने लगे महमूद तूने कोई कीमत नहीं डाली मेरे कुर्ते की। ये जुमला आपको ज्यादा समझ आएगा। कहने लगे तू कख मोल नहीं पाया, कोई कीमत नहीं डाली तूने मेरे कुर्ते की, बस एक फतह। का हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे ये मेरे वजूद से लगा हुआ जुब्बा था, मैं वो शख्स हूं जिसने जिंदगी भर वो काम किया जिसमें अल्लाह रसूल राजी है, अपने आप पे पाबंदियां लगा के रखी हैं, रब ने अपने फजल से बड़ा नवाजा है। फरमाया अगर तू मेरा जुब्बा सामने रख के ये दुआ मांगता ना, ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं को ईमान की तौफीक दे दे, अल्लाह ने सबको कलमे की तौफीक दे देनी थी। बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश न जावे
انہیں تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے تخت و تاج والے، تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، اوے سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبےوں خالی آوے۔ کہتی ہیں ام ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ، میں رونے لگی۔ دولت کا تکبر کرتے ہیں لوگ، غریب دروازے پہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں تم کماتے نہیں، مجھ سے بھیک مانگنے آ جاتے ہو۔ دولت کا تکبر، خبردار اس تکبر میں مبتلا نہ ہونا۔ لوگ تو آپ یقین کریں فتوے لیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی جناب زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جو ٹیکس نہ دے، زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جس کے پاس ملازم نہ ہو۔ تو ایسے مولویوں نے سنا، حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا قارون، حضرت موسیٰ کی دعا سے دولت ملی، اتنا دولت مند ہو گیا کہ خزانوں کی چابیاں 4 اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ 1000واں حصہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ کتنا حصہ؟ 40واں نہیں، 1000واں حصہ تو زکوٰۃ دے۔ کہنے لگا دیتا ہوں۔ گھر جا کے حساب کیا تو پریشان ہو گئے، اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ پریشان جب آتے ہیں تب نہیں پریشان ہوتے، اتنے آ گئے میرے پاس، دینے پڑے تو کہنے لگا ہو اتنے پیسے۔ حضرت موسیٰ نے کہا دے، تو کہنے لگا جناب موسیٰ ویسے مہنگا نہیں پڑا آپ نے رکھا خرچہ؟ آپ فرمانے لگے میرا حکم نہیں، حکم میرے 40واں نہیں تھا، کون سا حصہ تھا؟ بولیے مسلمانوں کا کتنا ہے؟ سارے صحیح دیتے ہیں زکوٰۃ؟ کہتے میں تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں، میں سال میں نے تھوڑی تھوڑی بانٹ دی ہے، کچھ ان کو دیا جو مجھے ووٹ دیں گے، کچھ ان کو دیا جو گاہے گاہے میرے گھر کا کوئی کام کر دیں گے، میں نے بانٹ دی ہے۔ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے کہ سیاست کر رہا ہے تو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی طبیعت ہے؟ مضمون بھیجا ایک دوست نے، ایک بچی بڑی مشکل سے میٹرک اس نے کیا ہے، تو کوئی امیر آدمی ان کے گھر میں پیسے دے گیا اس رمضان میں، اس رمضان میں حیدرآباد کے قریب کسی گاؤں کی رہنے والی، تو بچی اگلے دن جا کے سارا کچھ ان کے گھر دے آئی ہے، سارا کچھ دے آئی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بچی کہتی ہے میں یتیم ہوں، میں 1.5 سال کی تھی اور میرا بھائی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب میرا والد فوت ہو گیا، تو میرے چچا نے دھکے دے کے نکال دیا، میری ماں نے برتن دھو دھو کے ہمیں پالا اور میری ماں نے ہمیں پڑھایا، شدید محنت کی۔ تو کہتی ہے کل ایک دنیا دار آیا، اس نے کہا میں نے راشن دینا ہے، زبردستی ہمارے گھر آیا، غریبوں کو دینا ہے۔ کہتی ہے میری ماں نے کبھی ہمارے سامنے دکھ نہیں اپنا کھولا کہ میں بڑی غریب ہوں، میں نے جوانی تمہیں، لیکن کیا عجیب منظر ہے کہ اس نے ایک توڑا دیا راشن کا، تو سویرے جب میری اماں زور کے بعد کام کر کے آئی ہے تو رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ تو کہنے لگی بیٹے 4 اخباروں میں میری تصویر لگی ہے، 4 اخباروں میں۔ مجھے کیا پتا اس کے پاس کتنے موبائل تھے، کتنی تصویریں کھینچتا رہا۔ تو وہاں رکھ کے کہنے لگی چچا ہم نے بڑی راتیں بغیر پنکھے کے گزاری ہیں، کئی دن بغیر روٹی کھائے گزارے، پر ہم نے اپنا پردہ نہیں کھولا، تو ایک کانٹے کا تھیلا دے کے ہمارا پردہ کھول گیا۔ 4 اخباروں میں رکھ اپنا سامان، اور سویرے اخبار میں یہ خبر بھی ضرور چھپوا دینا کہ وہ واپس کر گئے، یہ خبر بھی سویرے اخبار میں ضرور چھپوا دینا کہ وہ آٹے کا تھیلا وہ واپس کر گئے، یہ خبر چھپوا دینا۔ پھر وہ بچی اپنی ماں کی عزت کے لیے گئی اور جا کے پریس کلب میں اس نے 4 اخباروں کو کہا کہ میں آٹا واپس کر رہی ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تھیلا آٹے کا، شرم نہیں آتی؟ میں اجتماعی شادیوں کی مخالفت کرتا رہتا ہوں، دل کرتا ہے تمہارا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارا داماد بٹھایا جائے اسٹیج پہ اور کہا جائے خیرات میں اس کی شادی ہو رہی ہے، اخباروں پہ تصویر آئے، کسی غریب کی بچی کی شادی کرنی ہے تو بورڈ لگوا دیا 30 اجتماعی شادیاں، وہ تماشا ہے؟ غریبوں کی بیٹیاں تماشا بنانے کے لیے ہے؟ اگر کسی غریب کی بچی کی خدمت کر دی ہے تو اس طرح کر جس طرح حسین کے بیٹے امام زین العابدین کیا کرتے، امام زین العابدین، امام حسین کے بیٹے جب دنیا سو جاتی تو سیدہ کا پوتا اپنے کندھے پر اناج کی تھیلی رکھ کے غریبوں کے دروازوں پہ دستک دینے پہنچ جاتا، غریب باہر نکل کے پوچھتے نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام نہ پوچھو، میری تو میرا دادا ڈیوٹی لگا گیا، میری تو میرا ابا ڈیوٹی لگا گیا، یہ تمہیں تمہارے حصے کا راشن ہے، اسے قبول کر لو۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ یہ کیا انداز ہوا کہ 4 اخباروں میں خبر، عزتیں لوگ اچھالتے پھر۔ اس کو کہا قارون کو زکوٰۃ دے، کہنے لگا کوئی نہیں،
بلکہ اس نے الزام لگایا. حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے تو ایک بندہ لے کے آ گیا, اس کے پیچھے ایک عورت ہے. کہنے لگا موسیٰ خطبے بڑے دیتے ہو, پر ایک بی بی کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے تو میرے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد, موسیٰ نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی جب عزت دار آدمی سے آ کے سوال پوچھتے ہو تو بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے. جب لوگ پوچھتے ہیں نا یہ تو کھا گیا فلانی شے, عزت دار, اس نے اپنی زندگی بڑی مشکل سے کاٹی ہو پر وقار سے کاٹی ہو, وہ تڑپ اٹھتا ہے. حضرت موسیٰ بڑے جلالی تھے, پر جب قارون نے عورت کا الزام لگایا تو رو پڑے, سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگے مولا مجھ سے اتنا سخت امتحان نہ لے, میں نے تو سارا کچھ تیرے نام کیا ہوا ہے. پھر ممبر پہ بیٹھے بی بی سے کہنے لگے سچ بتا ماجرا کیا ہے. جب جلال سے پوچھا تو عورت تڑپ اٹھی, کہنے لگی اس نے پیسے دیے تھے آپ پہ الزام لگانے. حضرت موسیٰ نے دعا کی, کہا یا اللہ تو دیکھ رہا ہے اس نے تیرے نبی کے ساتھ کیا کیا ہے. جب وہ غرق ہونے لگا نا زمین میں, زمین پھٹی اندر جانے لگا تو کہنے لگا لگتا ہے میری دولت تم سنبھالو گے. حضرت موسیٰ نے کہا اس کے خزانے بھی ساتھ ہی رکھو. سارے خزانے سر پہ رکھے اور خزانوں سمیت زمین میں غرق ہو گیا. علم پڑے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑیا, وہ جبار کہار کہاوے متے روڑ دیوی دودھ کڑ. تو دولتوں سمیت لوگ غرق ہو گئے. کدھر گیا ان کا مال, کدھر گیا؟ اورنگزیب عالمگیر جانے لگے تو بیٹے سے کہنے لگے میرے ہاتھ نہ کفن سے باہر نکالنا, جنازہ اٹھے تو میرے ہاتھ لٹکنے چاہیے. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تھا میں بادشاہ پر خالی ہاتھ جا رہا ہوں. کفن کو جیب ہوتی ہے تو کس کے لیے پیسے جمع کر رہے ہو؟ قبروں میں بینک ہوتے ہیں, کس کے لیے گن کے سوتے ہو رات کو, کس کے لیے؟ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے مزاج سخت ہوئے ہیں. ایک کلچر کو فروغ دیا گیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ بتایا گیا ہے کہ شاید اس وطن کے اندر, اس دھرتی کے اندر جو لوگ زیادہ سخت ہوتے ہیں وہ اپنے کام صحیح نکال لیتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ میں چونکہ اپنے ماحول کے حساب سے بڑا سخت ہوں, میرے سامنے کوئی آدمی بات نہیں کرتا. تو بھائی دین تو اس کو پسند نہیں کرتا. ہاں آپ بد مذہب پر سختی کریں گے, بے دین پر سختی کریں گے, کوئی آدمی ناجائز کام کر رہا ہو تو اس پر سختی کریں گے. حکم دیا گیا مومن کے لیے, حکم دیا گیا کہ اشداء علی الکفار, وہ کافر پر سخت ہوتا ہے. رحماء بینہم, پر آپس میں تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں مومن. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, بریشم کی طرح نرم. ہاں رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مومن غیر کے لیے سخت ہوتا ہے لیکن وہ اپنوں پر, اپنے گھر والوں پر, اپنے دوستوں پر, ان پر وہ سختی کرے گا. وہ صرف ان لوگوں پر سختی کرنے لگ جائے جو اس کے زیر دست ہیں, ذرا اس کے نیچے ہیں, ذرا اللہ نے انہیں تھوڑا سا کمزور رکھا ہے تو وہ سختی کرے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, بخاری مسلم کے لفظ ہیں, حضور نے فرمایا رب کریم نرمی والا ہے, بندوں پر نرمی کرتا ہے. وہ سختی کرے تو آپ بتلائیے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر سزا ملنے لگے تو کیا معیار ہو. فرمایا اللہ نرمی والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچ کر کے فرمایا اس سے درگزر کاری سے معاف کر. عرض کی حضور کتنا کروں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے محبوب نے ایسا جملہ کہا کہ میری سوچ ہی بدل گئی. حضور میں بڑی معافی دیتا ہوں, یہ غلطیاں ہی بہت کرتا ہے, آخر کتنا معاف کروں؟ تو محبوب فرمانے لگے اتنا ہی معاف کر جتنا رب کریم تجھے معاف کرتا ہے, اتنی نرمی کر جتنی اللہ تیرے اوپر کرتا ہے. کتنے گناہ ہیں جن کی وہ سزا نہیں دیتا, کتنی کمزوریاں ہیں جن پر وہ پردے ڈال دیتا ہے. اللہ نرمی والا ہے, نرمی کو پسند کرتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے, مسلم شریف میں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو نرمی ہے نا, نرمی اس کا فائدہ یہ ہے کہ نرمی جس چیز میں آتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے. نرمی جس چیز میں آتی ہے اسے خوبصورت بناتی ہے. اور فرمایا سختی جہاں آتی ہے چیزوں کو خراب کرتی ہے, بدصورتی پیدا کرتی ہے. نرم لوگ گویا دنیا میں دنیا کا حسن ہے, دلوں کی نرمی گویا حسن ہے. کئی نرم لوگ ہیں جو کبھی ارادہ تو کرتے ہیں میں نے سخت ہونا ہے لیکن وہ ہو نہیں پاتے, ان کا مزاج نہیں ہوتا. دیکھیے نا میرے نبی کریم
علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کافر کی سوچ کیا تھی؟ جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا تو کچھ بڑے سخت دشمن تھے جنہوں نے دین کو بڑا نقصان پہنچایا، تو ان کو لوگ مشورہ کیا دیتے تھے؟ لوگ کہتے تھے مولا علی کہتے نہ چڑھ جانا، تم نے بڑا نقصان کیا دین کا، وہ دین کا دشمن سمجھ کے ماریں گے، عمر فاروق کے قابو نہ آ جانا، مار دیے جاؤ گے، ابو بکر صدیق عثمان غنی کے قابو نہ آ جانا۔ تو کہا پھر بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہیں چھپتے چھپاتے نا مدینے کے چاند کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جو ان کی چھتری کے نیچے آئے گا نا تو معاف کر دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ کریم ہیں، جب غلبہ کریں گے تو وہ معاف ہی کریں گے، اس لیے کہ نرمی دنیا میں حسن پیدا کرتی ہے۔ نرمی کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں سخت ہونے کی، پر اللہ بڑا ہی کریم ہے، رب کریم نے انہیں نرمیاں عطا فرمائی، اللہ نے انہیں نوازا ہے، وہ کیا کریں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے طبرانی میں، ایک فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نرمی برکت والی ہے، اگر تیرا دل نرم ہوگا تو رب کریم تجھے برکت عطا کرے گا، اور فرمایا سختی بدبختی کی علامت ہے، اگر تو دل کا سخت ہے تو یہ تیری بدبختی ہے، اور اگر تو دل کا نرم ہے تو پھر تو برکت والا۔ حضور نے برکت والا کہہ کے نا تو بات کو کھلا چھوڑ دیا۔ حضور کس چیز میں برکت؟ تو شارحین فرماتے ہیں جو نرم دل ہوگا اس کے رزق میں برکت، اس کے عمل میں برکت، اس کے علم میں برکت، جو نرم دل ہوگا اس کی عمر میں برکت، اس کی اولاد میں برکت، اس کے احباب میں برکت، اس کی عزت میں برکت، اس کی ہر چیز میں اللہ برکت پیدا کر دے گا، چونکہ اس نے اپنے دل کو نرم رکھا ہے تو رب کریم اسے برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو نرم رہنا، مومن اپنے دل کو نرم رکھے، مومن اپنی زندگی میں سختیوں سے بچے، ہاں جہاں سختی کی ضرورت ہو، جہاں سختی کی ضرورت ہو، جہاں اصول قائم کرنا ہو وہاں وہ اصول کو قائم کرے۔ ایک جگہ پہ محبوب نے فرمایا نا کہ بچہ جب 10 سال کا اور نماز نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ، یہ اصول ہے، یہ سختی نہیں ہے۔ لیکن سختی کا معاملہ ہے کہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے سخت ہونا، اپنے لب و لہجے کے اعتبار سے سخت ہو جانا، اس کو میرے نبی کریم علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض ایسی چیزیں جن سے لوگوں کو گھن آتی ہے ان پر بھی حضور نرمی کا مظاہرہ کرتے تھے، ان پر بھی۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دیہاتی آیا مسجد میں اور اس نے مسجد میں آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کتنی گھن والی بات ہے، کتنا مشکل ہے یہاں کنٹرول کرنا۔ کہتے ہیں صحابہ میں سے بعض لوگ اس پر سختی کرنا چاہتے تھے اور حضور نے فرمایا اب اسے روکو نا، اس لیے کہ پیشاب کرتے وقت جب کوئی رکتا ہے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسے روکو نہیں۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، اب ذرا انداز دیکھیے یہ کتنا گھن والا کام ہے، مسجد میں غلطی سے بھی کوئی بچہ یہ کام کر جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے روکو نہیں بھائی۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو حضور نے ایک صحابی سے کہا پانی لاؤ اور یہاں بہا دو، پانی لائے، مسجد کو دھو ڈالا، حضور نے انہیں قریب بلایا اور بلا کے فرمایا مسجدیں تو پاک ہوتی ہیں، عبادت کے لیے ہوتی ہیں، یہ پیشاب کے لیے تو نہیں ہوتی۔ اور پھر میرے رسول پاک نے صحابہ پہ نظر ڈالی اور فرمایا رب کریم نے ہمیں سختیوں کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ ہم لوگوں کو آسانیوں میں مبتلا کریں گے، تکلیف میں مبتلا نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو آسانی۔ جب آپ کا دل نرم ہوتا ہے نا، جب کسی مقام پہ دل بڑا نرم ہوتا ہے اور بڑا کسی پہ رحم آتا ہے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اہل زمین پر رحم کرو، رب کریم تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ جب آپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے نا، پیار آتا ہے، تو سمجھ لیں پھر اللہ وہاں آپ کو اعزاز دیتا ہے، وہاں اللہ آپ کو ایک مقام دیتا ہے۔